اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں پیدا فرمایا اور مسلمان بنا کے پیدا کیا۔ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ رمضان کا مہینہ بابرکت والا، رحمت والا، بخشش والا، اللہ کی بارگاہ سے دوزخ سے بری ہونے والا مہینہ ہے۔ لیکن حالیہ دنوں میں 2 دن پہلے، 3 دن پہلے آپ لوگوں کے سامنے، ہمارے سامنے کئی لوگوں کے جنازے نکل گئے۔ رمضان کی شب دیکھے نہیں، پہلا روزہ گزارے نہیں، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ ایک میسج ہے آپ کو۔ اللہ قرآن میں بول رہا فَاعْتَبِرُوا یا اُولِي الْأَبْصَارِ، اے دیکھنے والے عبرت لے جو تو دیکھ رہا ہے۔ ہر دن لوگوں کے کندھوں پر جو جنازے گزر رہے ہیں، قبرستان میں جو قبریں بھر رہی ہیں، پر ہو رہی ہے، اللہ بول رہا تو عبرت لے ان سے۔ تیرے اندر جو سوچ ہے، جو عادت ہے، جو تو بنا کے رکھا کہ آئندہ وقت میں کریں گے، کل دیکھیں گے، پرسوں دیکھیں گے، ترسوں دیکھیں گے، کریں گے توبہ، کریں گے کریں گے کریں گے، جو کرنے میں جو تو ٹال رہا ہے، تو جو ہے توبہ کرنے میں جو لیٹ کر رہا ہے، دیر کر رہا ہے، تیرے سامنے دیکھ کئی لوگ یہی تمنا کرے تھے کہ اب رمضان میں توبہ کر لیں گے، رمضان سے نماز پڑھیں گے، رمضان سے اللہ اللہ کریں گے، رمضان سے قرآن پڑھیں گے۔ دیکھ تیرے سامنے وہ لوگ رمضان کی رات بھی نہیں دیکھے، دنیا سے گزر گئے۔ سامعین محترم، کئی قصے رشتہ داروں میں، پڑوس میں، دوستوں میں، کئی لوگ، کسی کو شب برات نہیں ملی۔ رمضان کا ہر رات دوزخ سے بری ہونے کا وقت ہے، دن بھر میں اللہ کی رحمتیں لوٹنے کا وقت ہے، بلکہ جو ہے ویسے ہی زندگی گزار لیا۔ رمضان میں عبادت کروں گا سوچا، رمضان آیا بھی نہیں، اس کا جنازہ گھر سے نکل گیا۔ اللہ بول رہا کہ عبرت لو ان سے، اس کا کتنا بڑا کروڑہ ہم غلاموں پر احسان ہے۔ دیکھو اللہ ہم کو رمضان دیا، اس کی راتیں عطا کرا، دوسرا دن رمضان المبارک کا چل رہا ہے، لیکن ہماری حالت کیسی پہلے سے بدلی نہیں بدلی، ہم اس کے اوپر توجہ دینا۔ انسان ہر زندگی جب وہ وقت گزار رہا ہے، اس کو آنے والے دن کی تو کیا، گھنٹوں کی تو کیا، منٹوں کی تو کیا، سیکنڈ کی بھی اس کو خبر نہیں ہے۔ اللہ بول رہا کہ تم لوگوں کو دیکھ کے عبرت حاصل کر، ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں جو ہے عز و نیات سے رہے، اس کے خوف اور اس کی خشیت میں اپنی زندگی گزار اور بسیرا کر۔ عزیزان محترم، ایک بار اس کی آنکھوں کے سامنے حضرت عزرائیل کا جلوہ دکھ گیا، توبہ کا دروازہ بند۔ ایک بار دیکھ لیا کہ عزرائیل آ گئے، آنکھوں میں دکھ گئے تو ختم۔ 10 منٹ دو، 5 منٹ دو، اللہ کی بارگاہ میں استغفار نہیں، کچھ بھی نہیں۔ میں یہاں بیٹھ رہا ہوں، کب میرے کو دکھ جاتے عزرائیل نہیں معلوم، آپ سن رہے ہیں کب انہوں دکھ جاتے نہیں معلوم۔ جب دکھ گئے توبہ کا دروازہ بند، توبہ نہیں کر سکتا، جتنا کرنا تھا سب کر لیا، اب کیا ہے تو اس کی بارگاہ میں حساب اور کتاب دینا ہے جو کچھ زندگی گزارا۔ اے گناہوں میں زندگی گزارنے والوں، اے اللہ کی یاد سے دور رہ کر جو ہے اپنے آپ کو دنیا میں زندہ رکھنے والے لوگوں، کبھی جو ہے اللہ کی بارگاہ میں پلٹو اور توبہ کرو، جو دنیا سے گزر رہے ہیں ان سے عبرت حاصل کرو۔ آنے والا وقت کیسا ہوگا نہیں معلوم۔ پیارے حبیب علیہ السلام جب بھی رمضان کا مہینہ آتا تو ارشاد فرماتے، اے لوگو یاد رکھو، رمضان کی پہلی شب آتی تو مصطفیٰ کہتے کہ یہ رات رمضان کی مبارک رات ہے، اور اللہ رب العزت اس رات میں تمام شیطانوں کو، سرکش جنات کو بیڑیوں میں جکڑ لیتا ہے، قید خانے میں ان کو ڈال دیتا ہے، اور اس رات سے لے کے شوال المکرم کی پہلی شب تک، یعنی یکم شوال کی پہلی شب تک، اللہ رب العزت جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا۔
جس قبر پر عذاب ہو رہا ہے سارے قبر والوں پر سے عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں جنت کے تمام دروازوں کو یہ شب کی شروعات میں ہی کھول دیا جاتا ہے، تو یہ مہینے کے گزر جانے تک جنت کے کسی دروازے کو بند نہیں کیا جاتا۔ اور ہر رات ایک آواز دینے والا یہ آوازیں لگاتا ہے، اے خیر کی طلب کرنے والے، اے نیکیوں کی طلب میں دوڑ لگانے والے، اے خیر کے پیچھے بھاگنے والے، نیکیوں کو پسند کرنے والے، نیکیوں کی طرف متوجہ ہو جا۔ ہر عام دن میں ایک اجر کے بدلے اللہ 10 گنا ثواب دیتا تھا، لیکن آج کے مہینے میں اللہ 700 گنا ثواب تیرے اعمال میں لکھے گا۔ ایک اجر، ایک نیکی کر لیا تو 10 گنا اللہ ثواب لکھا تھا پورے سال کے 11 مہینے میں، لیکن وہ آواز دینے والا کہہ رہا ہے یہاں پر اگر ایک اجر کرے گا تو 10 گنا نہیں ملے گا، 700 گنا ثواب ملے گا۔ وہ 10 کا یہ 700 کا میرے بھائی۔ اور وہ کہنے والا ہر رات یہ اعلان کرتا ہے کہ اے برائی چاہنے والے، برائی کے پیچھے بھاگنے والے، گناہوں کی طرف بڑھنے والے، اپنے تمام گناہوں سے رک جا، اللہ تجھے اس کا حکم نہیں دیتا۔ اللہ بخشش بندوں کی کرنا چاہتا ہے اور تو گناہوں کے پیچھے پڑا ہے، گناہوں سے رک جائے، وہ آواز دیتا رہتا ہے۔ اور مصطفیٰ فرماتے ہیں تو گناہ بھی کر رہا ہے، خطائیں بھی کر رہا ہے، سیاہ کاریاں بھی کر رہا ہے اور روزے بھی رکھ رہا ہے۔ مصطفیٰ کی حدیث ہے گناہگار اگر روزہ رکھ کر بھی گناہوں کو نہیں چھوڑے گا، ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والا ویسے ہی اپنے کلچر کو نبھائے گا، کاروبار میں پڑھ کے جو ہے نمازیں نہیں پڑھے گا، حضور فرما رہے ہیں تو روزہ بھی رکھ رہا ہے اور اللہ کی نافرمانی بھی کر رہا ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ تیرے روزے کی ہم کو ضرورت نہیں، تیرا روزہ رکھنا تیرا روزہ نہیں رکھنا برابر ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ مصطفیٰ فرما رہے ہیں، حضور پاک ارشاد فرماتے ہیں سارا مہینہ برکتوں والا، رحمتوں والا، بخششوں والا جس بندے کو ملے اور اس کی جھولی میں اللہ کی بارگاہ سے برکت نہ آئے، اس کی جھولی میں اللہ کی رحمت نہ آئے، اس کی جھولی میں اللہ کی بخشش نہ آئے، تو اس کے لیے مصطفیٰ بد دعا کرے، لعنت بھیجے اس کے لیے۔ لعنتی ہے وہ شخص اللہ کی بارگاہ سے دھتکارا ہوا ہے جو رمضان کا مبارک مہینہ بھی پا لیا اور پھر بھی اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کرا سکا۔ عزیزان محترم، یہ مہینہ برکت والا مہینہ ہے۔ اللہ ہر عبادت کا بدلہ بول دیا، یا تو قرآن شریف میں بولا یا تو حضور کی حدیث کے ذریعے سے بات آپ کو ملتی ہے، مصطفیٰ بتائے ہر عبادت کا بدلہ بندوں کو عطا کر دیا گیا۔ نماز پڑھے تو نماز سے جنت ملتی، اللہ کی معرفت ہوتی، صدقہ کرے تو بلائیں ٹل جاتی، عمر میں برکت نصیب ہو جاتی، بڑوں کی عزت کرے، چھوٹوں پہ شفقت کرے تو اللہ کا محبوب بنتا، بندوں کے حقوق کو ادا کرا تو مرنے کے بعد بخشا جاتا۔ ہر چھوٹی بڑی عبادت کا صلہ مصطفیٰ بتا دیا، اللہ بتا دیا، لیکن جب بات روزے کی آئی تو اللہ رب العزت یہ نہیں بولا کہ روزے کا بدلہ ایسا ہے، نماز پڑھ تو یہ ملتا، یہ ملتا، یہ ملتا، سب بتا دیے عبادتوں کا بدلہ، لیکن جب روزے کی بات آئی تو مصطفیٰ بھی نہیں بولے بدلہ، اللہ بھی نہیں بتایا بدلہ، بلکہ روزے کی باری آئی تو اللہ فرما رہا ہے، مصطفیٰ کہتے ہیں کہ الصوم لی، اللہ کہتا ہے کہ روزہ یہ میرے لیے ہے، ہر عبادت تو اپنے لیے کر رہا، نماز پڑھ رہا جنت میں جانا بول کے، صدقہ دے رہا بلائیں ٹل جانا بول کے، بڑوں کی چھوٹوں کی عزت کر رہا، اللہ کا حج کر رہا، اللہ کے گھر کا اور کئی اچھے کام کر رہا، بدلہ ملنا بول کے، لیکن یہ جو روزہ رکھ رہا یہ روزہ میرے لیے ہے بول رہے اللہ تعالیٰ۔ انہیں اگر چاہتا تو سب لوگوں کے غائبانے میں بیٹھ کے کمرہ بند کر کے پی لیتا تھا، کچھ کھا لیتا تھا، لیکن انہیں ہر وقت جب جو ہے پانی کا مشکیزہ دیکھ رہا ہے، جب کھانے کے برتن اور جو ہے بگونے دیکھ رہا ہے اور کھانے کا ارادہ ہو رہا ہے تو یہ کہتا ہے کہ نہیں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں کھا تو سکتا ہوں لیکن میرا روزہ چلا جائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں
نافرمان ٹھہرا جاؤں گا، لہذا انہیں نہیں کھاتا۔ گناہگار گناہ کرنے میں سیکنڈ نہیں لگتے اس کو، بند کمرے میں ہو، لوگوں میں ہو، جب دل بولا جیسا گناہ کرنا ویسا کر لیتا۔ لیکن ایک روزے دار جب روزہ رہتا تو عجیب ہی کیفیت رہتی، اکیلا تنہا بھی رہا تو کچھ بھی نہیں کھاتا۔ تو حضور بول رہے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے تو یہ جو تو روزہ رکھ رہا یہ میرے لیے رکھ رہا تھا، یہ کام نہیں کرا تو جنت نہیں ملتی، یہ کام نہیں کرا تو جنت نہیں ملتی۔ جنت کی آڑ میں استغفر اللہ کی کثرت کر رہا، درود پڑھ رہا، کیا کیا کہ سبحان اللہ کی تسبیح پڑھ رہا، لیکن روزہ تو اللہ کے لیے رہ رہا۔ کھاؤ بول کے کوئی بولے تو نہیں نہیں روزہ ٹوٹ جاتا، اللہ میں کو دیکھ رہا بول کے بول رہا تھا۔ اور مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی بدلہ اس کا جنت نہیں ہے، وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، میں خدا اس کا بدلہ ہوں، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں خود اس کو بدلہ دوں گا بلکہ۔ اور وہ بدلہ کیا ملے گا مصطفیٰ نہیں بولے، اللہ وہ قیامت میں ظاہر کرے گا بدلہ، روز محشر میں اللہ وہ بدلہ ظاہر کرے گا۔ عزیزان محترم، یہ مبارک مہینہ آ بھی جائے اور لوگوں کی مغفرت بھی نہ ہو اور لوگ جو ہے ویسے ہی جو ہے زندگی گزارے غفلت میں، تو حضور بولے کہ لعنت برستی ہے اس پر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے۔ جبرائیل جب یہ باتیں کیے تو حضور لعنتی ہے وہ شخص بولے تو حضور اس کے اوپر آمین بولے۔ تو جس کے لیے جبرائیل بد دعا کرے اور مصطفیٰ آمین کہے اس کا ٹھکانہ کیا جنت ہوگا میرے بھائی۔ تو سامعین محترم، جتنے لوگ کاروبار کر رہے ہیں، جتنے لوگ جاب کر رہے ہیں، یہ مہینے کو کاروبار کا مہینہ نہیں سمجھنا۔ آپ کرنا کاروبار، رہنا آپ روزہ، لیکن جب بھی اذان ہو کوئی ایک نماز نہیں چھوٹنا آپ سے۔ یہ مہینہ ایسا برکت والا مہینہ ہے کہ مصطفیٰ بول رہے ہیں کہ اگر یہ مہینے میں تو نفل نماز پڑھا تو وہ نفل کا اجر اللہ فرض میں لکھ دیتا بول رہے ہیں۔ ایک نفل پڑھنا گویا کہ فرض پڑھنے کے برابر ہے بول رہے مصطفیٰ، اور کوئی ایک فرض ادا کیا تو 70 فرض ادا کرنے کا ثواب اس کو لکھ دیا جائے۔ ایک فرض کے بدلے 70 فرض کا ثواب، ایک نفل کے بدلے جو ہے ایک فرض کا ثواب اللہ اس کے اعمال میں لکھے گا۔ سامعین محترم، رمضان کے مہینے کو غنیمت جاننا، ہر وقت عبادتیں کرنا، عبادتوں کا اہتمام کرنا، استغفار کا اہتمام کرنا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہونے کا اہتمام کرنا، اس کی بارگاہ سے فیض لینے کا اہتمام کرنا۔ ہم کو ہر کوئی کیا بولتے ہیں، کل 3 رمضان مبارک ہے، 3 رمضان المبارک کو بی بی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی وصال کا دن ہے، آپ کی وفات کا دن ہے، اس دنیا فانی سے رخصت ہو جانے کا دن ہے۔ تو لہذا اپنی باتوں کو آپ کی سیرت سے بھی ذرا اٹیچ کرنے کی کوشش کروں گا، جوڑنے کی کوشش کروں گا۔ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں آج کل، سب قرآن کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہر کوئی قرآن کے پیچھے بھاگ رہا۔ قرآن کے پیچھے نہیں بھاگنا بلکہ کوئی بھی نہیں بولتے۔ جب تک قرآن کو پکڑ کے نہیں رکھیں گا جب تک انہیں کامیاب نہیں ہوتا۔ لیکن مصطفیٰ کی وہ بھی حدیث کو ماننا جس میں حضور پاک علیہ السلام جب اپنی زندگی کا آخری حج فرمائے، حجۃ الوداع، ایک ہی حج فرمائے آپ زندگی بھر میں، تو جب آخری آپ کے جو ہے ایام چل رہے تھے دنیا سے رخصت ہونے کے، تو حجۃ الوداع کے موقع پر مصطفیٰ 1,40,000 صحابہ کے مجمع میں کھڑے ہو کے خطاب فرمائے اور اپنی تمام آنے والی امتوں کو ایک وصیت فرما دی۔ کئی وصیتوں میں ایک وصیت فرما گئے اور حضور کہنے لگے کہ میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ہر کوئی جو ہے قرآن کی طرف بلا رہا، ہر کوئی بول رہا قرآن پڑھو، قرآن سیکھو بول رہا، لیکن مصطفیٰ بول رہے تیرے اندر تم کو 2 بھاری چیزیں دے کے جا رہا ہوں۔ ایک نہیں دے رہا ہوں بول کے نہیں بولے مصطفیٰ، ایک دے رہا ہوں بول کے نہیں بولے، 2 بھاری چیزیں تم کو چھوڑ کے جا رہا ہوں میں، اس کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا، تم کبھی جو ہے ان کو نہیں چھوڑنا۔ وہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں وہ قرآن مجید ہے ایک بھاری چیز، ایک جو بھاری چیز 2 میں سے ایک ہے وہ قرآن تم کو دیے جا رہا ہوں، اس کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا۔ وَعِتْرَتِي وَأَهْلِ بَيْتِي،
اور میری اہل بیت کو تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ دونوں بھاری چیزیں ہیں، ان کا دامن پکڑ کے رکھنا مصطفیٰ بنے۔ اور حضور یہ کہہ رہے ہیں اگر کوئی صرف قرآن کو پکڑ لے اور میری اہل بیت کو چھوڑ دے وہ خدا کی قسم گمراہ ہو جائے گا، اور جو صرف اہل بیت کے دامن کو پکڑے، قرآن کے فرامین کو نہ مانے، قرآن کے حکموں کی خلاف ورزی کرتا رہے، یقیناً وہ بھی گمراہ ہو جائے گا، مصطفیٰ فرما رہے ہیں۔ تو ہر کوئی آج قرآن کی طرف بلا رہا ہے، لیکن قربان جاؤ اہل سنت والجماعت ایک ایسی واحد جماعت ہے جو بندوں کو قرآن سے بھی جوڑ رہی ہے، پنجتن پاک سے بھی جوڑ رہی ہے۔ لوگ کوئی قرآن کے نام پہ بلا رہا ہے، کوئی مصطفیٰ کی حدیثوں کے نام پہ بلا رہا ہے، کوئی فلاں مسائل کی طرف بلا رہا ہے، لیکن ہم واحد ایسی جماعت کے پیروکار ہیں جو قرآن کے احکامات کی طرف بھی بلاتے ہیں، مصطفیٰ کی طرف بلاتے ہیں، مولا علی کی طرف بلاتے ہیں، فاطمہ زہرا کی طرف بلاتے ہیں، حسن کی طرف بلاتے ہیں، مولا حسین کی طرف بلاتے ہیں۔ کوئی بولے کہ نہیں ان کو نہیں ماننا، ان کو ماننا، قرآن کو پکڑنا، ان کو چھوڑ دینا، تو یہاں بیٹھ کے انہیں کافر ہو گیا بلکہ فتویٰ گمراہ ہو گیا بلکہ لگا کے اڑتے ہیں یہاں سے۔ مصطفیٰ بولے گمراہ ہو جاتا انہیں، اہل بیت کے دامن کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا بلکہ بولے مصطفیٰ۔ اور وہ اہل بیت اطہار کون ہے؟ تو ام سلمہ فرماتی ہیں اماں جان، اور پھر بی بی عائشہ سے بھی حدیث منقول ہے، ام سلمہ فرماتی ہے کہ جب حدیث شریف نازل ہو، آیت شریفہ نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم، اللہ یہ ارادہ کر لیا اہل بیت سے تمام تر نجاستوں کو دور کر دے، ہر برائی کو اہل بیت اطہار سے دور کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اپنے فضل سے ان کو خوب پاک اور ستھرا بنا دے۔ تو سارے صحابہ اب کیا بولیں گے، اہل بیت کون ہے؟ تو حضور پاک علیہ السلام امت کو وہ اہل بیت بتانے کے لیے اپنی چادر میں مولا علی کو اور بی بی فاطمہ زہرا کو اور حضرت امام حسن اور امام حسین کو اپنی چادر میں لیے اور اللہ سے کہنے لگے کہ اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، یہ میرے 5 تن ہیں، بلکہ بولے ایک مصطفیٰ، ایک علی، ایک فاطمہ، ایک حسن، تو 5ویں حسین، یہ 5 تن پنجتن مانے جاتے ہیں، کہے جاتے ہیں۔ ام سلمہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ یہ چادر میں برکت والی مجھے بھی جگہ دیجیے، تو حضور نے کہا کہ نہیں نہیں، یہ ان کے لیے خاص ہے، اگر اللہ نے چاہا تو ام سلمہ تم بھی اہل بیت میں شامل ہو جاؤ گی، بلکہ بولے۔ تو وہ 5 تن جو حضور کے ساتھ جو 4 تن ہے مولا علی، فاطمہ، حسنین قریبین کے علیہم السلام، ان میں ایک بی بی فاطمہ زہرا 3 رمضان کو جن کی وفات شریف ہوئی، جو اس دنیا سے رخصت ہو گئی، ان کے بارے میں سیرت میں آتا ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ سب سے زیادہ حضور کی مشابہت اگر کوئی ذات رکھتی تھی تو اس کو فاطمہ کہتے ہیں، جو بالکل حضور کا پڑتو تھی، چال میں، چلن میں، بیٹھنے میں، اٹھنے میں، بولنے میں، گفتگو کرنے میں، چلنے میں، ہر طرح کی جو مشابہت رکھتی تھی وہ فاطمہ الزہرا ہے۔ یعنی ہم شبیہ رسول تھی بی بی فاطمہ زہرا، ہم شبیہ رسول تھی۔ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ شباہت مصطفیٰ کی اگر کسی میں ملتی تھی تو پوری ہمارے زمانے میں وہ صرف 2 ذاتیں تھی، بلکہ ایک بی بی فاطمہ زہرا اور دوسرے ان کے شہزادے امام حسن بن علی رضی اللہ عنہ۔ یہ دونوں ایسے تھے جو بالکل حضور کی مشابہت رکھتے تھے۔ اماں جان بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ فاطمہ زہرا آپ کے بارے میں، آپ کی شان میں کہتی ہے کہ ہم تمام بیویاں حضور کی خواتین حضور کی بارگاہ میں ساری بیٹھی ہیں، کوئی بھی ایک جدا نہیں ہے، پوری خواتین حضور کی مجلس میں ہیں، اور میں کیا دیکھتی ہوں کہ وہاں سے فاطمہ اپنے بابا محمد عربی سے ملنے کے لیے آ رہی ہے۔ اماں جان فاطمہ عائشہ بنت ابو بکر صدیق فرماتی ہے
کہ میں کیا دیکھ رہی ہوں، ساری بیویاں ہم جو ہے حضور کی خدمت میں ہیں اور وہاں سے فاطمہ چل کر آ رہی ہے، ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے مصطفیٰ چل کے آ رہے ہیں۔ ایسی مشابہت رکھتی تھی بی بی فاطمہ زہرا کہ آپ فرماتی ہیں آپ کا مجلس میں بیٹھنا، آپ کا اٹھنا، آپ کا چلنا، آپ کا بولنا، آپ کی ہر ادا مصطفیٰ جان رحمت کی جھلک دکھاتے۔ یہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی شان ہے کہ وہ ہم شبیہ پیمبر تھی، اپنے ہو بہو بابا کا پرتو تھی۔ عزیزان محترم، آپ کی شان کے بارے میں کیا بولوں آپ لوگوں کے سامنے؟ دیکھو، ہر صحابی 1,40,000 کم و بیش صحابہ، حضور سب مانتے ہیں کہ سید الانبیاء ہے، امام الانبیاء ہے اور تمام نبیوں کے سردار ہیں، تو ہر صحابی جب نبی کی بارگاہ میں آتا تو فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ بولتا۔ کیا بولتا؟ کہ بات مشورہ سوال مسئلہ بعد میں پوچھتے صحابی، صدیق اکبر آ رہے ہیں تو مصطفیٰ سے سوال بعد میں کرتے ہیں اور پہلے کہتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، ہے اللہ کے رسول آپ پر میری ماں باپ قربان ہو جائے۔ عمر فاروق مصطفیٰ کی بارگاہ میں سوال لے کر آتے ہیں، سوال بعد میں کرتے ہیں، پہلے کہتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں تو کیا میرے ماں باپ بھی آپ پر قربان ہو جائے۔ حضرت عثمان ذو النورین مصطفیٰ کی بارگاہ میں جب بھی آتے تھے بات بعد میں کرتے تھے، پہلے کہتے تھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر میں تو کیا میرے باپ اور میری ماں بھی قربان ہے۔ مولا علی مشکل کشا حیدر کرار اسد اللہ شیر خدا علم کے شہر کا دروازہ، مولا حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں تو سوال بعد میں کرتے ہیں، بات بعد میں کرتے ہیں، لیکن پہلے کہتے ہیں فدا کا ابھی وہ امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے۔ بلال حبشی آتے ہیں، حسان بن ثابت آتے ہیں، الغر 1,24,000 صحابہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ کر بات بعد میں کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کو قربان پہلے کرتے ہیں۔ لیکن قربان جاؤ بی بی فاطمہ الزہرا پر، قربان جاؤ محمد عربی کے لخت جگر پر۔ جب فاطمہ زہرا مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتی ہے تو مصطفیٰ جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور مصطفیٰ ہو کر کہتے ہیں فدا کی ابی و امی یا فاطمہ۔ مصطفیٰ سید الانبیاء ہو کر کہتے ہیں کہ اے فاطمہ تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائے۔ یہ وہ ذات جو تمام نبیوں کی سردار ہے، ہر کوئی ان کی بارگاہ سے فیض لیتا ہے اور ہر کوئی اپنے ماں باپ کو ان پر قربان کر دیتا ہے۔ یہ جب اپنی بچی کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے۔ یہ بی بی فاطمہ زہرا کا مرتبہ ہم نہیں بڑھائے، مصطفیٰ بڑھے۔ ان کے مقام کو، ان کی شان کو کس میں کیا جرت ہے، کس کے اندر جو ہے کتنی ہمت ہے کہ ان کے بارے میں شان میں قصیدے پڑھے، ان کے بارے میں قلم چلائے، ان کے بارے میں ان کی عظمتوں کا قلم مصطفیٰ جان رحمت میں چلایا ہے، اسی کو ہم کاپی کر کے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ہماری کچھ اوقات نہیں ہے کہ ہم اپنے سے بی بی فاطمہ زہرا کے بارے میں کچھ بولیں۔ مصطفیٰ ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے۔ ان کی شان کا معاملہ کیا ہوگا، ان کی عظمتوں کا معاملہ کیا ہوگا، ان کی رفعتوں کا معاملہ کیا ہوگا میرے بھائی عزیزان محترم۔ اتنا ہی نہیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی فرماتے ہیں فاطمہ بضعۃ منی، اے لوگوں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، بولے حضور۔ فمن آذاہا آذانی، جس نے میری فاطمہ کو تکلیف دی ہے اس نے مجھے تکلیف دی ہے، بولے مصطفیٰ۔ جس نے فاطمہ کو تکلیف دی ہے اس نے مجھے تکلیف دی ہے۔ تو اب تم لوگ کیا سوچتے، کئی کو کون بھی جو ہے کئی کو دیں گا ہم سب تکلیف؟
کوئی بھی جو ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو برا بھلا کیوں بولے گا؟ آپ بولتے نہیں بولتے، ہر کوئی یہ بولتے میں بھی ایسے ہی بولتا ہوں. لیکن میرے بھائی آپ ایک بات بولو، اگر جو ہے ایک ماں کے بچے ہیں، اگر کسی نے بچوں کو تکلیف دی تو ماں کو تکلیف ہوتی نہیں ہوتی؟ ماں کا تو کلیجہ جو ہے پارا پارا ہو جاتا بچوں کو تکلیف دینے پر. اگر کوئی جو ہے باپ اگر اٹھا کے بیٹے کو باپ ہو کے مارے تو ماں پلٹ کے بابا کو غصہ کرتی. وہ الگ بات ہے حیدرآباد میں اماں بولتی کہ اور مارو مردے کو بولتی. یہ اپنے پاس ایسا بنا ہوا ہے، لیکن کہاں بھی جو ہے اس کے بھی دل میں تکلیف ہوتی، کہاں بھی جا کے اس کے بھی دل میں تکلیف ہوتی. تو ماں اپنے بچوں کو تکلیف میں کبھی دیکھتی نہیں. اس کی تکلیف ہماری تکلیف ہے، ماں کی تکلیف ہے. ماں بولتی میرے بیٹے پہ اگر تکلیف آئی تو وہ تکلیف میری تکلیف ہے. تو ہم کتنے سادات کرام کا دل لے دکھا رہے، کتنے سادات کرام کے جو ہے ان کی عصمتوں کو نہیں اچھال رہے. عزیزان محترم، اگر کوئی ان کے بچوں کو بھی تکلیف دے گا تو ڈائریکٹ بی بی فاطمہ زہرا کو تکلیف ہوگی. اور بی بی فرماتی ہے، حضور فرماتے ہیں جس نے میرے بیٹی کو تکلیف دیا ہے اس نے مجھے تکلیف دی ہے. بلکہ تکلیف کا مطلب ستانا ہے، پریشان کرنا ہے. آج کئی لوگ علماء مسندوں پہ بیٹھ کے یزید کے مسلمان ہونے کا فتویٰ دے رہی، لیکن مصطفیٰ کی حدیث ان کے سامنے پیش نظر نہیں ہے. کربل کی تپتی دھوپ میں اگر کوئی ماں کے بیٹے کو کوئی مارے تو ماں کو تکلیف ہوتی ہے. یہی فاطمہ زہرا کے بچوں کو کربل کی تپتی دھوپ میں 72 نفوس قدسیہ کے جگر جسم سے ان کے سروں کو تن سے جدا کر دیا گیا، تو پھر بی بی زہرا کو کتنی تکلیف نہیں ہوگی. اور عزیزان محترم، آج مسند پہ بیٹھ کے جس نے مارا ہے اس کے مسلمان ہونے کے فتوے نکال رہے. انہیں تو مصطفیٰ کو تکلیف دے دی ہے وہ لوگ، آج انہیں ان کے مسلمان ہونے کا فتویٰ لکھ کے حضور کو ایسا تکلیف دے. ہر کوئی اس کے اندر پڑا ہوا ہے میرے بھائی. عزیزان محترم، بی بی فاطمہ زہرا کا مقام مرتبہ معمولی نہیں ہے. آپ کی شان اتنی بلند شان ہے، آپ کا مرتبہ اتنا بلند ہے، آپ ہم کیا بیان کر سکتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں بی بی آسیہ بنت عمران بی بی آسیہ اپنے زمانے کے لوگوں کی سردار تھی، خواتین کی. بی بی مریم بنت عمران اپنے زمانے کے لوگوں کی سردار تھی. تمام خدیجہ بنت خویلد اپنے زمانے کے خواتین کی سردار ہے. لیکن قربان جاؤ میری بیٹی فاطمہ زہرا پر، یہ ہر دو عالم کے خواتین کی سردار ہے. بولے مصطفیٰ فرما رہے ہیں فاطمۃ سیدۃ نساء العالمین، فاطمہ تمام جہاں کے خواتین کی سردار ہے. نساء اہل الجنہ، جنتی خواتین کی سردار کو بھی فاطمہ زہرا کہتے ہیں. ان کے شان میں مصطفیٰ ایسے قصیدے پڑھے، ان کے مرتبے کو ڈائریکٹ مصطفیٰ بلند کرے. ہم کئی کو ان کے مرتبے کو چھپا کے رکھنا. ہمارے ممبروں پہ خالی نماز بیان ہو رہی ہے، آپ کو جو ہے آبجیکشن نہیں لگا رہے، آپ کے اوپر نہیں بولو بول کے نہیں بول رہے. ہمارے ممبر پر روزے بیان ہو رہے ہیں، کوئی انگلی نہیں اٹھا رہے، بولو آپ. ہمارے ممبر پہ طہارت اور تقوی کے بارے میں، دوزخ کے آگ کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، آبجیکشن نہیں کر رہے، بولیے آپ. لیکن مصطفیٰ کیا بولے؟ قرآن بھی بھاری ہے، پنجتن پاک بھی بھاری ہے. نماز، روزہ، حج، زکات، طہارت، تقوی بھی بتانا، اور میری بیٹی، میرے داماد، میرے نواسوں کا بھی ذکر کرنا. دونوں کو پکڑ کے چلنا، بلکہ مصطفیٰ بول رہے ہیں. ممبر پہ خالی قرآن بولے گا اور میرے جو ہے اہل بیت کو چھوڑ دے گا، گمراہ ہو جائے گا. ممبر پہ خالی اہل بیت بولے گا اور قرآن کے فرامین بیان نہیں کرے گا، مصطفیٰ بول رہے گمراہ ہو جائے گا. اتنا ہی نہیں، حضور کیا بولے؟ میرے اہل بیت اطہار سے محبت کرو. بلکہ بولے مصطفیٰ کس طرح محبت؟ اس محبت کرنے کے بعد مصطفیٰ اس کا صلہ بھی بتائے. وقت بہت ختم ہو گیا عزیزان محترم، اپنی گفتگو کو 1-2 حدیث بیان کر کے ختم کرتا ہوں.
بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کا مقام اور اہل بیت اطہار کا مقام اتنا بلند اور بالا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا انا وعلی وفاطمہ وحسن وحسین مجتمعون ومن احبنا یوم القیامت ناکل ونشرب حتی یفرق بین العباد. آئے ہائے ہائے ہائے. حدیث کا ترجمہ بولے تو خوشی ہوتی آپ کو. عزیزان محترم، مصطفیٰ فرما رہے ہیں میں محمد، علی، فاطمہ میری بیٹی، میرا بیٹا حسن اور حسین، ہم تمام لوگ جمع ہو جائیں گے قیامت کے دن. ومن احبنا، اور جو ہم 5 تن سے محبت کرنے والا ہوگا قیامت کے دن سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے. بول رہے مصطفیٰ نحن ناکل ونشرب، ہم اکٹھے ہو کے کیا کریں گے؟ عبادت نہیں کریں گے، ہم کھاتے رہیں گے، ہم پیتے رہیں گے. حتی یفرق بین العباد، یہاں تک کہ سارے بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا، لوگوں کے فیصلے ہوتے رہیں گے. یہاں میں، علی، فاطمہ، حسن، حسین اور جو ہم سے محبت کرتا ہے وہ قیامت کے دن کھاتے پیتے رہیں گے جمع ہو کے. بر مسلم قیامت کے بارے میں حدیثیں پڑھے تو سر سے جو ہے پسینے چھوٹ جاتے. قیامت کا منظر وہ منظر ہے کہ سورج سوا نیزے پر ہوگا، لوگ اعمال کے لیے بھاگتے رہیں گے، دوڑتے رہیں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا. ماں نہ بیٹے کی شفاعت کرائے گی، بیٹا نہ ماں کی شفاعت کرائے گا. بیٹا ماں سے کہے گا زندگی بھر احسان کی ہے، ایک نیکی دے دے، یہاں بھی احسان کر دے. لیکن ماں بولے گی احسان تو کی ہوں لیکن یہاں پر کرنے والی نہیں ہوں، میں خود تے کو زندگی بھر احسان کری، یہاں پر مجھے نیکیاں چاہیے، سلے میں نیکیاں دے دے. بیٹا ماں سے بھاگے گا، ماں بیٹے سے بھاگے گی، بیوی شوہر سے بھاگے گا، شوہر بیوی سے بھاگے گا. ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگتے رہے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا. گناہگار جکڑ لیے جائیں گے، نیکوکاروں کو خوف ہوگا کہ نام اعمال داہنے ہاتھ میں ملے گا کہ بائیں ہاتھ میں ملے گا. اس میں ملے گا تو بخشے جائیں گے، اس میں ملے گا تو دوزخ میں جائیں گے. ایسے نفس نفسی کے عالم میں اللہ کا جلال قہر بلندیوں پر ہوگا، اس کے جلال کو کوئی روک نہیں سکے گا، کسی میں ہمت نہیں ہوگی. آدم سے جناب عیسیٰ تک سارے نبی ہو کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئیں گے اپنی امت کی شفاعت کے لیے. لیکن وہ مومنٹ پر، وہ موڑ پر، وہ جگہ پر، وہ میدان محشر میں اتنے نفسا نفسی کے عالم میں مصطفیٰ بول رہی کہ میں، علی، فاطمہ، حسن، حسین جمع ہو جائیں گے قیامت کے دن. ومن احبنا، جو ہم سے محبت کریں گے وہ تمام لوگ قیامت کے دن کھاتے رہیں گے، پیتے رہیں گے اور لوگوں کے درمیان فیصلے ہو جائیں گے. بر مصطفیٰ یعنی کیا معلوم ہوا حدیث سے کہ ان لوگوں کو قیامت کے دن پریشانی کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا. وہ قرآن پڑھ زندگی بھر کوئی بھی نہیں روک رہے، زندگی بھر نماز پڑھ کوئی بھی نہیں روک رہے. کسی کا حق مار دیا تھا، قیامت کے دن آ کے انصاف پوچھا تو پورے پہاڑوں کی برابر نیکیاں اس کے دامن میں چلے جاتے، اس کے اعمال میں چلے جاتے. تو ہر عبادت کرنے والا اپنے عبادت کی ضمانت نہیں دے سکتا. میں یہ عبادت کر رہا ہوں اس کے بدلے میں جنت ملے گی نہیں بول سکتا. لیکن قربان جاؤ محبت پنجتن پاک میں مصطفیٰ بول رہے ہیں کہ اگر دل میں بھی ان سے محبت رکھ کے زندگی گزار لیا، ان کے نام کے قصیدے پڑھتے رہا تو قیامت کے دن سب پریشان ہوں گے. انہیں میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا اور پینا کھائے گا، کھانا کھاتے رہے گا. بولے مصطفیٰ وہ اللہ کی بارگاہ سے اللہ بہتر جانے کے کیا رزق نصیب ہوگا میرے بھائی. آج جو ہے ہم کھائیں گے،
کوئی بڑا جو ہے ایم ایل اے یا کوئی پارٹی کا لیڈر آپ کے ساتھ بیٹھا تو 20 تو بھی فوٹوਆਂ اس کے فون میں رہتے، پوروں کی ایڈیٹنگ کر کے جو ہے کس کو پوسٹ کرنا بلکہ پورے جو ہے گروپوں میں پوسٹ کر دیتا، فلاں کے ساتھ بیٹھا بلکہ. لیکن قربان جاؤ قیامت کے دن ان سے محبت کر لیے تو وہاں سید الانبیاء کے ساتھ بیٹھنا نصیب ہوتا، مولا علی کے ساتھ بیٹھنا نصیب ہوتا، خواتین جنت کی سردار کے ساتھ بیٹھنا نصیب ہوتا، امام حسن اور امام حسین کے ساتھ بیٹھنا نصیب ہوتا. تو عزیزان محترم، کبھی بھی جو ہے ان کے بارے میں برا بھلا نہیں بولنا، ان کی شان میں قصیدے پڑھتے جانا. محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ سن کے خاموش بیٹھ جانا. جب کسی کو کسی سے محبت ہوتی تو انہیں اس کا ذکر کرتے رہتا. تو محبت کا تقاضا ہے کہ محبوبوں کا ذکر ہونا. تو ہم محبت ہے بول رہے تھے، کچھ بھی معلوم ہی نہیں ان کے بارے میں، کچھ ذکر ہی نہیں کر رہا. تو کیا مطلب؟ اہل بیت اطہار کا کثرت سے ذکر کرنا یہ محبت کا تقاضا ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم تمام کو قرآن مجید کے دامن سے اور اہل بیت